हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद हैं। इस वीडियो में हम स्लेवरी के बारे में पढ़ेंगे। Aristotle discussed at length the relationship between the master and the slave. अरस्तू ने मालिक और गुलाम के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। He tried to explain the relevance and use of slavery, an institution that was universal. अरस्तू ने गुलामी के मुताबिकत और इस्तेमाल की वजाहत करने की कोशिश की, गुलामी जो दुनिया में आम थी। ग्रीस वॉज नो एक्सेप्शन, यूनान में भी गुलामी मौजूद थी। अनलाइक प्लेटो हु इग्नोर्ड द इंस्टीट्यूशन, अफलातून के बरक्स जिसने इस इदारे को नज़रअंदाज किया, Aristotle defended slavery both from the point of view of the slave and the master, the householder. अरस्तू ने गुलाम और मालिक दोनों के नुक्ते नज़र से गुलामी का दिफा किया। Many feel that Aristotle endorsed and systematized Plato's views on slavery. बहुत से लोगों का ख्याल है कि अरस्तू ने गुलामी के बारे में अफलातून के ख़यालात की तायीद की और इसको मुनज़्ज़म किया। Plato protested against the enslavement of Greeks by Greeks in the 5th book of the Republic. अफलातून ने रिपब्लिक की 5वीं किताब में यूनानियों के ज़रिए यूनानियों की गुलामी के खिलाफ एहतजाज किया। In the laws, he recognized the need for legislation for slaves. अपनी किताब लाज में अफलातून ने गुलामों के लिए कानून साजी की ज़रूरत को तस्लीम किया। He clubbed them with children for having imperfectly developed minds. इसने गुलामों को बच्चों के साथ खड़ा किया क्योंकि उनके पास नामुकम्मल दिमाग था। Personally, Aristotle recommended less harshness towards the slaves. ذاتی طور पर अरस्तू ने गुलामों के खिलाफ कम सख्ती की सिफारिश की। He also rejected the enslavement of the Greeks but thought it proper for barbarians who were by nature slaves. अरस्तू ने यूनानियों की गुलामी को भी मुस्तरद किया, लेकिन ये उन वहशियों बारबेरियंस के लिए मुनासिब समझा जो पहले से गुलाम थे। Greeks regard themselves as noble not only in their own country but in all places. यूनानी अपने ही मुल्क में ही नहीं तमाम मकामात पर अपने आप को बड़े या आला मानते हैं। They regard barbarians as noble only in their own country. वो barbarians वहशियों को सिर्फ अपने ही मुल्क में नेक आदमी समझते हैं। Just as man is born of man and animal of animal, so a good man is born of good men. जिस तरह इंसान इंसान और जानवर जानवर से पैदा होता है, तो अच्छे इंसान अच्छे इंसानों से पैदा होते हैं। Aristotle distinguished between animate and inanimate instruments in a household. अरस्तू घरेलू सामान में जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान फ़र्क करते हैं। The slave was an animate instrument intended for action and not for production. गुलाम एक जिंदा चीज़ था जिसका मकसद घर का काम करना था, न कि घर के लिए चीज़ें बनाना। Unlike artisans, a slave did not create a product. कारीगरों के बरअक्स एक गुलाम ने चीज़ों को तैयार नहीं किया, but only helped in the business of living within the household. लेकिन सिर्फ घर के काम में मदद दी। Since as an instrument he served his master. चूँकि एक चीज़ के तौर पर उसने अपने मालिक की खिदमत की। He had no interests other than those of the master. गुलाम को मालिक के मफादात के अलावा कोई दिलचस्पी नहीं थी। The slave not only was a slave of his master. गुलाम न सिर्फ अपने मालिक का गुलाम था, but also belonged entirely to him in the same way as a possession. बल्कि
اس کا مکمل طور پر اسی طرح سے تعلق تھا جیسا کہ کسی ملکیت کا ہوتا ہے۔ The master, on the contrary, was a master to the slave and did not belong to him. مالک اس کے برعکس غلام کا مالک تھا۔ He distinguished between conventional and natural slaves. ارسطو نے جنگ کے ذریعے بنائے گئے غلاموں اور قدرتی غلاموں میں فرق کی۔ The former were not slaves by nature. جنگ کے ذریعے بنائے گئے غلام قدرتی یا فطرت کے لحاظ سے غلام نہیں تھے۔ They had reason and were qualified to be citizens in their own state. ان کے پاس سوچنے کی قوت تھی اور وہ اپنی ریاست میں شہری بننے کے اہل تھے۔ However, they became slaves if taken as prisoners of war, a common practice during Aristotle's time. تاہم اگر وہ جنگ میں قیدی بنائے گئے تو وہ غلام بن جائیں گے، جو ارسطو کے زمانے میں ایک عام رواج تھا۔ Natural slaves lacked reason. قدرتی غلاموں کے پاس عقل کی کمی تھی۔ Hence, had to be under the permanent subordination of the master. لہذا انہیں اپنے مالک کو مستقل ماتحت رہنا پڑا۔ Aristotle believed that some persons were by nature free and others slaves. ارسطو کا خیال تھا کہ کچھ افراد قدرتی طور پر آزاد اور دوسرے غلام تھے۔ A natural slave's chief use was of his body. ایک قدرتی غلام کا استعمال اس کے جسم کا تھا۔ Though he possessed enough mind to control himself. اگرچہ اس کے پاس خود پر قابو پانے کے لیے کافی ذہن تھا، دماغ تھا۔ He could understand and profit by the control of a superior mind. وہ اپنے مالک کے دماغ سے سمجھ سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ Anybody who by his nature is not his own man but another's is by his nature a slave. کوئی بھی انسان جو اپنے فطرت کے مطابق اپنا نہیں ہے بلکہ دوسرے کا ہے، وہ اس فطرت کے مطابق غلام ہے۔ Secondly, that anybody who being a man is an article of property is another's man's. دوسرا یہ کہ جو کوئی بھی آدمی ہونے کے ناطے دوسرے انسان کی جائیداد ہے وہ بھی غلام ہے۔ And thirdly, that an article of property is an instrument intended for the purpose of action and separable from its possessor. اور تیسرا یہ کہ جائیداد کی چیز ایک ایسی چیز ہے جس کا مقصد مالک کے کام کے مقصد کے لیے ہوتا ہے اور ایسے اپنے مالک سے الگ ہو جاتا ہے۔ Aristotle justified slavery from the point of view of the householder and the slave. ارسطو نے گھر کے مالک اور غلام کی نظر سے غلامی کا جواز پیش کیا۔ A householder gained for he was relieved of menial chores. ایک گھر کے مالک کو فائدہ ہوا کیونکہ اسے معمولی گھر کے کاموں سے نجات ملی۔ Giving him the leisure time for moral and intellectual pursuits that would enable him to contribute to the affairs of the state and fulfill his duties as a citizen. اسے مالک کو اخلاقی اور فکری سرگرمیوں کے لیے فرصت کا وقت ملا جس سے وہ ریاست کے امور میں حصہ ڈال سکے اور شہری کی حیثیت سے اپنے فرائض پورے کر سکیں گے۔ A slave imbibed moral and intellectual excellence from his master. ایک غلام نے اپنے آقا سے، اپنے مالک سے اخلاقی اور فکری فضیلت حاصل کی، which if left to himself would have been difficult. اگر وہ یہ کام اپنے آپ کرتا اس کو ریاست کے لیے وقت نہیں ملتا۔ Aristotle justified slavery on the grounds of trump of reason and virtue. ارسطو نے عقل اور خوبی کی فتح کی بنیاد پر غلامی کا جواز پیش کیا۔ The master representing reason and virtue. مالک کے پاس عقل اور فضیلت تھی، and the slave absence of reason and non-virtue or less virtue.
اور غلام کو فضیلت اور عقل کی کمی تھی. Thus, slavery was seen as being mutually beneficial and just. اس طرح غلامی کو باہمی فائدہ مند اور انصاف پسند سمجھا جاتا تھا. Moreover, it was in conformity with the principle of ruling and subordination that one saw in nature at large. مزید یہ کہ یہ حکمرانی اور حکومت محکومیت کے اصول کے مطابق تھا جو بڑے پیمانے پر فطرت میں دیکھا گیا تھا. Aristotle believed that men differed from one another in their abilities and mental faculties. ارسطو کا خیال تھا کہ انسان اپنی قابلیت اور ذہنی قوت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. And justified slavery for those lacking in these qualities. اور ان خصوصیات کے کمی کی وجہ سے غلامی کا جواز پیش کیا. A slave could not govern himself for he lacked the reason to do so. ایک غلام خود پر حکومت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کو عقل کی کمی تھی. Aristotle was against making the defeated foe a slave. ارسطو جنگ میں ہارنے والوں کو غلام بنانے کے خلاف تھا. He also rejected the idea of making a person a slave to one who was merely superior in power and not in excellence. ارسطو نے کسی فرد کو کسی ایسے کا غلام بننے کے خیال کو بھی مسترد کر دیا جو صرف اقتدار میں برتر تھا نہ کہ تمیز میں. If the causes of a war were basically just, اگر جنگ کی وجوہات بنیادی طور پر انصاف پسند تھی, then prisoners of war could be made slaves. تب جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جا سکتا تھا. He recommended humane treatment for slaves and conceded to them freedom if they so desired. ارسطو نے غلاموں کے ساتھ انسانی سلوک کی سفارش کی اور اگر وہ چاہے تو ان کو آزاد کرے. Furthermore, Aristotle pointed out that a master-slave relationship differed from the one between a political ruler and the subjects. مزید ارسطو نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ایک مالک اور غلام کے تعلقات ایک سیاسی حکمران اور لوگوں سے مختلف ہیں. A slave, unlike a subject, was a tool of the master. ایک غلام عام لوگوں کے برعکس مالک کی ایک ملکیت تھی. Here Aristotle invoked a distinction between a natural and unnatural slave. یہاں ارسطو نے قدرتی اور غیر قدرتی غلام کے درمیان فرق کی. A natural slave had reason only to the point of recognizing a command and obeying it. ایک قدرتی غلام کے پاس صرف اتنی عقل تھی کہ وہ حکم کو مانے اور اس کی اطاعت کرے. For he lacked the capacity to direct himself. کیونکہ اس میں خود کو چلانے کی صلاحیت نہیں تھی. The master must simply know how to command what the slave must know how to do. مالک کو صرف یہ جاننا ہوگا کہ حکم کیسے دینا ہے اور غلام کو حکم کی اطاعت. He did not say what would be done with conventional slaves. ارسطو نے یہ نہیں کہا کہ جنگ میں جیتے غلاموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. Interestingly, he expressed in his will that his own slaves would be freed and not sold. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اظہار کیا کہ اس کے اپنے غلام آزاد ہوں گے اور انہیں فروخت نہیں کیا جائے گا. In the Ethics, he suggested that a slave could become his master's friend. اپنی کتاب ایتھکس میں ارسطو نے مشورہ دیا کہ کوئی غلام اس کے مالک کا دوست بن سکتا ہے. In book 7th of the Politics, he recommended their emancipation as a reward for good service. اپنی کتاب پالیٹکس میں ارسطو نے اچھی خدمت کے بدلے غلاموں کی آزادی کی سفارش کی. He also realized that the institution of slavery was not permanent. اسے یہ بھی احساس ہوا کہ غلامی کا ادارہ مستقل نہیں تھا. It would go with advancement in technology. یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ختم ہو جائے گا.